السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کو 90 ڈیز کے وظائف کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے کافی ساری کالز آ رہی ہیں اس جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس کی وجہ سے۔ تو میں نے وظائف ان کو بھیجے بھی اور ترتیب بھی بتا دی، اس کے باوجود جو ہے تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو، تو اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اصل میں جو 90 ڈیز کا وظیفہ ہے اس میں فرسٹ پروٹیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھا ہوا انگلش میں پروٹیکشن 163 ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن میرا مانتے ہیں تو آپ کو 313 دفعہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پروٹیکشن پڑھ لیتے ہیں تو آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک پولیس ہے، اگر وہ کہیں جاتی ہے تو اپنی وردی لیتی ہے، پھر اسلحہ لیتی ہے، پھر بلٹ پروف جیکٹس پہنتی ہے، اس کے بعد دے آر ایبل ٹو گیٹ ڈو فائٹ اور ایکشن، تو یہ ایک پروٹیکشن ہے اللہ کی طرف سے، آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہو، اس کے بعد پھر آپ شیاطین سے بھیڑ سکتے ہو، لڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، مقابلہ کر سکتے ہو۔ اس دوران اگر کوئی شیطان آپ پر حملہ بھی کرتا ہے تو وہ ایش بن جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا، آپ کو ہلکا سا جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے جس ٹائم جنماز پر اگر کوئی روحانی بندہ ہو جو کہ نہ بغض اور حسد نہ کرتا ہو، تو ان فیمیلز اور مرد حضرات کو یہ چیز واضح طور پر محسوس ہوگی جب وہ نماز پہ بیٹھے گا، نماز پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھ جائے جیسے تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ پروٹیکشن ڈن ہو گئی، اس کے بعد 90 ڈیز کا وظیفہ شروع کرنا ہے، وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمد شریف سے لے کر اس میں باقی ساری ترتیب سے آیاتیں ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں قل اللہ شریف ہے، فلک ہے اور ناس، سورہ ناس ہے، یہ پڑھنی ہے، فل ترتیب دی ہوئی ہے اس میں نے وہ بھیجی ہوئی PDF فائلز وغیرہ جو ہے جو بھی مانگ رہے ہیں ان کو میں دے رہا ہوں، ترتیب بھی سمجھا دی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے اوپر جادو، سحر، کینہ بغض کی حسد ہے، نظر ہے، وہ ختم ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کلام پاک کی برکات سے جو قرآنی آیاتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک آیات ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ پروردگار جو نیک مرد اور عورت پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، تو اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے مخلوقات کو جو ہے نا جہنم نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بڑی بابرکت اور پاورفل آیاتیں ہیں، اور اگر کوئی پلیز اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر کوئی کینہ بغض حسد کر رہا ہے یا کوئی پاگل قسم کا شخص ہے، پلیز اس کو نہ کیجیے گا، کیونکہ پھر اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کے لیے غلط عمل کر رہے ہوں، پھر اپنے آپ، اپنے ذات کے لیے اپنے آپ کو نیک پاک سمجھ کرو کہ ہاں میرے اوپر لوگ کر رہے ہیں اور میں اس چیز کو نہیں ہوں، ایسا نہ کیجیے گا، اپنے آپ اپنا دل صاف رکھیں، اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا مطلب یہ استعمال کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے بھی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر خوش ہوں گے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے امانتاً یہ جو ہماری باڈی یہ دی ہے، تو اگر ہم اپنی جان و مال کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کس نے کیا ہے، کرانے والا کون ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، 90 ڈیز کا وظیفہ پڑھیں گے، خواب میں آپ خود ہی دیکھیں گے، جو دشمن ہے انشاءاللہ سامنے آئے گا، لیکن آپ کا بڑا پن یہی ہے کہ نہ ان کو بتائیں، نہ ان کو یہ ظاہر ہونے دے کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ کون ہے، خواہ وہ عزیز ہیں، قریبی ہیں، دور دار کے ہیں، یا وداؤٹ فیملی ہے، آؤٹ آف فیملی ہے، ETC، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ آپ نے 90 ڈیز کا وظیفہ شروع کریں، اس دوران جو بھی خوابیں دیکھیں گے آپ ڈرونی، زیادہ تر روحانی لوگ جو ہے وہ ڈرونی خوابیں دیکھیں گے، اگر سحر جادو ہوگا، اتھینٹک بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں نے خود کیا ہوا ہے اور میرے اوپر ساری چیزیں گزری ہوئی ہیں، کیونکہ جب یہ مجھے میرے استاذ نے دیا تھا تو اصل میں وہ پیر صاحب ہی ہیں، میں ان کو استاذ بولتا ہوں، کیونکہ پیر حضرات جو ہے نا آج کل بلیک لسٹ ہوئے ہیں زیادہ تر اپنے کارناموں کی وجہ سے، تو اور انہوں نے یہ مجھے چیزیں دی ہیں تو ماشاء اللہ زیادہ تر فالو حدیث کو کرتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے جب یہ مجھے دی تو انہوں نے جیسے کہا تھا ویسے ہی میرے ساتھ ہوا، اور آگے میں نے جن کو بھی دیا ہے روحانی لوگ جو ہے تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا جیسے میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جھٹکے بھی محسوس ہوتے ہیں، خوابیں بھی ڈرونی دیکھیں گے، لیکن کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے صدقہ بڑی سے بڑی بلا کو ڈالتا ہے۔ صدقہ نکالنے کا صحیح طریقہ، جب بھی آپ صدقہ نکالتے ہیں پہلے تو جو بھی چیز ہے آپ پکڑیں اسے اور یہ دعائیں کہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بڑی سے بڑی بلا کو ڈالتا ہے، تو میں اس نظریے کو دیکھ کر اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کر یہ عمل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ اتھینٹک قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہ مسئلے مسائل ختم ہوں تو یہ ہے کہ 90 ڈیز کا وظائف یہ نہ چھوڑیں، بہتر ہے، اور جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو جو جادو جو کروانے والا ہے
اور جو کر رہا ہے اس کو بہت سخت تکلیف پہنچے گی اس کے پڑھنے سے. تو جو کروانے والا ہے جادوگر ہی بتاتا ہے اس کو کہ بھئی اثر ختم ہو گیا، وہ کہتا ہے کر دو. پھر جب وہ کر دیتا ہے پھر یہ آ کر یا لوگوں سے کدھر سے بھی معلومات کر لیتا ہے، یا آتے بھی نہیں ہے جادوگر پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ بول دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جادوگر خود ہاتھ جوڑ کر اس کو کہے گا بھائی میری جان چھوڑ، یہ جو کلام پڑھا ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بہت پاورفل وظائف ہیں. اور میں نے زیادہ تر جن کو دیے ہیں تو ان فیمیلز نے، جن کے پیر حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نہ پڑھیں، یہ بہت ہیوی وظائف ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں جن کو بھی دیتا ہوں تو مجھے اس کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ پیر سے مشورہ کریں یا میری اجازت لیں یا کچھ بھی لیں، کیونکہ یہ جو ہے تو ایتھینٹک چیز ہے، اور اس میں مطلب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلام الہی ہے. تو اگر کسی فیمیل کا رشتہ نہیں ہو رہا، ایج زیادہ ہو گئی ہے، یا کوئی بے اولاد ہے، یا رزق میں تنگی ہے، یا قرض داری ہے، یا کسی قسم کی بھی کوئی بیماری تکلیف ہے، وہ شخص یہ پڑھے یا فیمیل یہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا اور اثرات ختم ہوں گے. اور جس نے کیا ہے وہ مجرم پکڑے جائیں گے اور اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. اور پھر رب کی عدالت میں جب کوئی پیش ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کی پکڑ کیسی ہوتی ہے. تو میں دوبارہ بولوں گا جاتے جاتے، یقینا بہت حسد نہیں رکھنا. اپنا خیال رکھیے ویورز، چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو فل انفارمیشن آتی رہے اور پتہ لگتا رہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ یہ جو صدقہ جاریہ یہ چلتا رہے. کہیں پیر مفتی عالم اور اس طرح کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں بکرا لے آؤ، سنڈا لے آؤ، کٹا لے آؤ، وہ پتہ نہیں کیا کیا لے آؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ میں بھی ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو ینگ تھا، چھوٹا تھا اس ٹائم، تو دماغ میں بس تھا تقریباً I was nearly about 15 years old. تو یہ ہے کہ میں گیا کہ بھئی میں دماغ جو ہے نا مطلب میرا فاسٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ، یہ وہ میرے سے صابن منگاتا رہتا تھا. تو بعد میں پتہ چلا جب میں بڑا ہوا نیئرلی about 25 کا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سب سے صابن منگاتا ہے اور پھر ایک جگہ تھی وہاں پر ہول سیل میں جا کر بیچ دیتا تھا. تو بہرحال ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.